خوش آمدید دوستو، آپ سب کا سواگت ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر اشتیاق احمد۔ یہ ایران پہ جو حملہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور اسرائیل نے مل کے کیا ہے، اس کے بعد ایک سوال پہ میری نظر بار بار جاتی ہے۔ تینوں سائڈز اللہ یا خدا، یہ ہوا جو بھی اس کا نام ہے، کا ذکر کر کے اپنی اس جنگ کو کسی نہ کسی طریقے سے جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ امریکہ کے اندر یہ جو کرسچن زائنسٹ لابی ہے، یہ اتنی پاورفل ہے۔ 40 ملین پیپل who are Christians actually vote for اسرائیل، اس امید میں کہ اگر یہودی سارے فلسطین پہ اپنا قائم ہو جائیں تو پھر جیزس کرائسٹ دا سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ ہوگا۔ اس کا فائدہ زائنسٹ پورا اتارتے ہیں، کیونکہ جیزس when he comes they will see۔ فی الحال تو کوئی نظر نہیں آتا، so they have the Americans with them۔ یہ امریکن جو امبیسڈر ہے ہکل بھی اس کا انٹرویو کرتے ہوئے کارلسن ٹکر کارلسن نے جو کیا، اس میں ہکل بھی کہتا ہے کہ ان دا بائبل دس لینڈ پیلسٹائن یعنی اسرائیل از پرومس ٹو دا ڈسینڈنٹس آف ابراہیم۔ لہذا اگر وہ اس پہ قابو کر لیں، قبضہ کر لیں، تو بالکل بائبل کے پرومس کے مطابق ہے۔ ہم تو یہی سمجھتے تھے کہ امریکہ کی کانسٹیٹیوشن سب سے پہلے اس کو سیکولر کہا گیا، ریلیجن اور اسٹیٹ کی ایکٹیویٹیز کو الگ رکھا گیا، لیکن وہ کرسچن انڈر لیئر امریکہ کا اور زائنسٹ اسٹیٹ تو ہے ہی ہیں، تو وہ فاؤنڈرز اس کے سیکولر تھے، لیکن مذہب کا استعمال انہوں کیا تھا۔ جیسے جناح صاحب نے خود ان کی زندگی میں لوگ کہتے ہیں جی وہ یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے، شراب پیتے تھے، سور کا گوشت کھاتے تھے، تو وہ کیسے اسلامسٹ ہو سکتے ہیں؟ لیکن جناح نے بھی مذہب کو استعمال کیا۔ آج مودی انڈیا میں مذہب کے کارڈ کو کھیل کے اپنی پاپولیرٹی اینٹی مسلم، اینٹی مائنورٹیز بناتے ہیں۔ سو دس کارڈ از اسٹل ویری افیکٹو۔ ہم یہ ماڈرنائزیشن تھیوری اور ریشنلٹی جو ہے وہ آگے انسانیت کو لے جائے گی، وہ سارے کویشچنز جو ہیں وہ اب دوبارہ اٹھنے شروع ہو گئے ہیں کہ حقیقت کیا ہے؟ کیا ابھی بھی یہ ریلیجن کے نام پہ کسی پہ حملہ کرنا جسٹیفائڈ ہو جاتا ہے؟ ایرانیوں کو بھی یہی یقین ہے کہ کیونکہ وہ ایک مسیحینک ویو آف اسلام لے کے آئے ہیں اور ایرانین ریولوشن ساری دنیا میں پھیلے گا، تو ان کی اپنی پوزیشن بھی آل ان ووک گاڈ۔ اور اس کے اندر جو ہو از دا وکٹم ہے انسانیت، بجائے انسانوں کے حقوق دیکھنے کے۔ دیکھیں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو ہیومن رائٹس ہیں ان میں کہیں کسی خدا کا ذکر نہیں ہے۔ دے آر بیسڈ آن 2 پرنسپلس، ریزن اینڈ کمپیشن۔ ریزن یعنی عقل، اور کمپیشن کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو انسانیت کا تعلق ہے، یہ 2 چیزیں، اس کی بنیاد پہ وہ 30 ہیومن رائٹس بنے۔ انٹرنیشنل لا بنی جس میں ہر ملک کو ان پرنسپل ایکول اور سوورن مانا گیا، اس کی ٹیریٹری کو انویڈ کرنا ان لافل، الیگل قرار دیا گیا۔ لیکن اب یہ ساری باتیں خاص طور پہ، ویسے تو اس کی وائلیشن ہوتی رہی تھرو آؤٹ، لیکن اب تو اٹ از سو بلیٹنٹلی، سو بریزنلی بفور اس۔
ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ ٹرمپ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ارد گرد سارے یہ سو کال فیتھ مختلف مذاہب کے لوگ ہاتھ کر کے ہیں کہ گاڈ ہیلپ آور پریزیڈنٹ، یہ وہ. تو کیا یہ مسلمانوں میں یہ ایک کہا جاتا ہے کہ یہ ایکسپینشنسٹ آئیڈیالوجی جو ان کی ہے اسلام کے نام پہ؟ اٹ ڈزنٹ سیم سو. آفٹر آل سلیو ٹریڈ بھی تو انہوں نے کی جب دے ور آل کرسچن چرچ گوئنگ یہ لوگ تھے سارے. سو آئی تھنک دنیا کے جو ریشنل لوگ ہیں جو اب بھی انٹرنیشنلزم میں یقین رکھتے ہیں، یونیورسلزم میں یقین رکھتے ہیں، ان کو مل کے ساری دنیا کے پروگریسوز کو اکٹھا کرنا پڑے گا، اور ہمیں یہ ساری جو ریوائول آف ریلیجن ان دا نیم آف وار، ان دا نیم آف اگریشن، ان دا نیم آف جسٹیفائنگ اوپریشن. آفٹر آل مولویوں نے ایران کے اندر کچھ اچیومنٹس بھی کی، لیکن ساتھ ساتھ اپنے عوام کی جو آزادی ہیں ان کو غصب بھی کیا. اور امریکہ جو دنیا کا ڈیموکریسی کا اور لبرلزم کا اپنے آپ کو گڑھ سمجھتا ہے، کہاں انہوں نے جا کے لوگوں کے اوپر بمباری نہیں کی. بار بار اس کا ذکر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آئی تھنک وی ہیو بین ڈیوپڈ، وی ہیو بین نیو ان بلیونگ کہ دنیا ایک تھریش ہولڈ کراس کر گئی ہے اور مذہب جو ہے اس کا رول ختم ہو گیا. مذہب کا آج بھی رول ہے ہر انجسٹیفائیبل بات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. میں نے نہیں دیکھا کہ ہمارے مولوی جمعے کے خطبے میں پاکستان کی غربت پہ کبھی بات کرتے ہیں. ہاں جی، پاپولیشن ایکسپلوژن پہ بات کرتے ہیں. کبھی یہ کہتے ہیں کہ صفائی قائم رکھیں، محلے میں امن رکھیں. وہ ہمیشہ دعا یہی کرتے ہیں کہ امریکہ تباہ ہو جائے، اسرائیل تباہ ہو جائے. ہاں جی. اور ادھر سے اب ہیکل بھی اور جو زائنسٹ ہیں وہ تو کہتے ہیں یہ سارا علاقہ ہی ہمارا ہے، ہم اس پہ اگر قبضہ کر لیں تو یہ تو بائبل نے ہمیں پرومس کیا ہے. اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ جس کی ایپسٹائن فائل میں اتنی ڈیٹیلز مل رہی ہیں اور یہ کئی ان میں سے انوالوڈ ہیں، ان کے لیے یہ سارے ڈفرینٹ مین آف فیتھ آ کے تو دعا کر رہے ہیں کہ گاڈ ہیلپ آور پریزیڈنٹ. آئی تھنک دس ہیز ٹو بی چیلنجڈ. ابھی انسانیت کو بہت اسٹرگل کرنا ہے ان چیزوں سے آزاد ہونے کے لیے. مذہب لوگوں کا انڈیویجول رائٹ، ان کی مورل ایتھیکل پرسنل ویلیوز میں وی شوڈ ہیو نو پرابلم. لیکن مذہب جہاں پہ اگریشن جسٹیفائی کرنے کی بات ہو، لوگوں پہ ظلم کرنے کو جسٹیفائی کیا جائے، اس کو کویشچن کرنا چاہیے ہمیں. وی کی ناٹ ایکسیپٹ دس سٹنگ ڈاؤن. اور اب تو یہی لگتا ہے کہ یہ جتنا بھی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایک یقین تھا کہ ایک نئی دنیا بنے گی مل کے کوآپریشن کر کے، غربت ختم ہوگی، لٹریسی ختم ہوگی، جہالت ختم ہوگی، دیٹس آل بین پوٹ اسائڈ. صرف ایک غنڈہ گرد ملک اسرائیل کے انٹرسٹ میں یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. لیٹ می پٹ اٹ آن ریکارڈ. پی ایل او نے اسرائیل کی ایگزسٹنس کو ایکسیپٹ کر لیا. 2001 میں سعودی عربیہ کے جو کنگ تھے، آئی تھنک عبداللہ، انہوں نے کہا کہ اگر اسرائیل فلسطینیوں کی ایک اسٹیٹ بنا دیتا ہے تو ہم اسرائیل کو کل ریکگنائز کر لیتے ہیں. تب سے عربوں نے 2-3 جنگیں کی ہیں فلسطین کے لیے. اب یہاں پہ لوگوں نے شور مچا دیا جی یہ ملک جو عرب جو ہیں وہ چپ رہ گئے ہیں، امریکہ کے ساتھ ہیں. بات یہ ہے ان کی تباہی ہوئی ہے 1967 میں. 1973 کی جنگیں ہمارے سامنے ہیں. دا Arabs fought فار دا پیلسٹینینس. لیکن یہ امریکن غنڈہ گردی کا جو گڑھ ہے وہ ہمیشہ اسرائیل کی مدد کو آ جاتا ہے. سو دس از دا فیکٹ کہ بیلنس آف پاور، بیلنس آف ٹیرر کہنا چاہیے جو امریکہ کے پاس ہے.
کوئی خدا کسی کی سائڈ پہ نہیں ہوتا جنگ کے اندر. جنگ کے اندر ٹیکنالوجی ہوتی ہے, اسٹریٹجی ہوتی ہے, ٹیکٹکس ہوتے ہیں. ان تینوں چیزوں کا کمبینیشن پلس گڈ لک, بیڈ لک فیکٹرز ہوتے ہیں. God doesn't fight for human beings. If God cannot save innocent children from dying from diseases, starvation, such a non-intervening God is not interesting. تو یہ گاڈ کو ایک جسٹیفیکیشن جنگ کرنے کے لیے کی جاتی ہے, لوگوں کو اوپریس کرنے کے لیے کی جاتی ہے. اور جو ہیومن رائٹس ہیں, جو ہیومینیٹیرین رائٹس ہیں, ان کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی جا رہی ہے. تو دوستو, ڈونٹ گیٹ کیریڈ اوے ود واٹ از ہیپننگ. ہمیں یہ جو اٹیک ہے ایران پہ, اسے کنڈیم کرنا چاہیے, لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ایران کے اندر اگر کوئی تبدیلی آنی ہے تو وہ اس رجیم کی کمزوری سے ہی ہوگی. وہ کیسے ہوگی, اس پہ آپ بحث کرتے رہیں. کیا اب اس دفعہ واقعی یہ رجیم چینج ہوگا یا نہیں ہوگا, آئی ڈونٹ نو. لیکن کیونکہ میں یہاں سویڈن میں رہتا ہوں, میرے ارد گرد اتنے ایرانی پڑھے لکھے دوست ہیں. دے وانٹ دا اینڈ آف دس اسلامک رجیم. دے وانٹ ڈیموکریسی, دے وانٹ فریڈم, اینڈ the Americans and the Israelis are drawing maximum benefit from the dissatisfaction among Iranians. یہ اس قسم کی بات ہے. اس سے زیادہ محل اس کو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. Simply God doesn't fight the wars of men. Wars are fought by technology, strategy, planning and the balance of power. تاریخ میں یہی ہوتا رہا ہے. My sympathies are with all victims of this war, especially the Iranian people, جن کو 1000 سے زیادہ مار دی ہیں. ہاں جی, لیکن ایران نے بھی تو اپنے عرب ملکوں کے اوپر اٹیک کر دیا, جبکہ انہوں نے امریکہ کو کہا تھا کہ ہماری بیسس سے آپ نے بالکل ایران پہ حملہ نہیں کرنا. بیسس تو ہیں ان کے پاس امریکہ کی. That we know because Iran is too powerful again vis-a-vis the Arabs. تو انہوں نے امریکہ کی مدد لی ہوئی تھی. اس میں کوئی رائٹ اور رانگ کی بات نہیں ہے یار. ایوری کنٹری سیکس اٹس سیکورٹی. پاکستان نے نہیں ساری عمر امریکہ کی بیکنگ کی, اب چائنا نے پاکستان کی مدد کر دی ہے جنگ کے اندر. God doesn't fight the wars of men. That's what I'm trying to say. Thank you very much.